الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج ہم نیرل کی اس جامع مسجد میں اس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ایک نکاح کی تقریب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایجاب و قبول کی کارروائی ابھی چند منٹوں میں آپ کے سامنے کی جائے۔ اس موقع پر چند باتیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم سب کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو پر اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے اسلاف حضرات صحابہ کرام اور تابعین نے، خیر القرون نے جس طرح سے اللہ کے دین کو سمجھا ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں برتا ہے، اسے ہم سب کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے بہت ہی زیادہ عظیم الشان اور بڑی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی آیات میں سے آیت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے قریب ہو کر سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور آپس میں الفت اور شفقت و مہربانی ڈال دی۔ تو نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں کہ اگر اس فطری ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور شریعت کے اندر شرعی طریقے سے ہمیں نہ دے دیا ہوتا تو اس فطری ضرورت کی تکمیل کیسے ہوتی؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بھی اسی طرح سے زندگی گزارتے جیسے ایک حیوان زندگی گزارتا ہے، جانور زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس فطری ضرورت کو، اس فطری تقاضے کو شریعت کی روشنی میں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، ایک صالح انداز، ایک بہت ہی محترم طریقہ اور ایک بہت ہی زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے نہایت بہتر طریقہ جو ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نکاح کا عطا فرمایا۔ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں نکاح کا تذکرہ کئی اعتبار سے آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، اور ہم نے ان رسولوں کی بھی بیویاں اور ان کے خاندان بنائے تھے۔ وہ ہے کہ فطری تقاضا ہے، اس میں نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو تو اسے نکاح کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یا وہ پاک باز ہے، یا وہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرور نیکی تقوی جو کچھ بھی ہے وہ ہے، لیکن ایک فطری تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ پاک باز، ان سے زیادہ متقی اور ان سے زیادہ طبیعتوں کا ستھرا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ازواجا وذریہ، ان کی بیویاں تھیں، ان کے خاندان تھے، بال بچے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مرسلین یعنی رسولوں کی سنتوں میں سے، انہی میں سے اللہ کے نبی نے ایک سنت فرمایا کہ نکاح بھی رسولوں کی سنت ہے، اور ہم سب آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کی اپنی سیرت ہم دیکھیں کہ کتنی سیرت جو ہے کتنی پاکیزگیوں سے لبریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، کئی نکاح کیے، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ کے پاس جو بھی خاتون آئے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، پیش کر دے کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں یا آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں،
اے اللہ کے نبی اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی بیوی بن جائے گی، آپ کی زوجہ ہو جائے گی، نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، سارے ایمان والے اس سے الگ ہیں، آپ کے لیے خاص فضیلت اور خاص یہ خصوصیت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے نکاح کیے، ان نکاحوں میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہمیں اور آپ کو اپنے نکاحوں میں سب سے زیادہ تلاش کرنے کی اور برتنے کی ضرورت ہے۔ ان نکاحوں میں جو چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے سادگی اور سمپل اور آسان ہونا۔ تکلفات، رسم رواج، بدعات اور خاندان، ریت روایت، عادات، اطوار، تقالید، ان تمام جھنجھٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو دور رکھا ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ فطری ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں جو فطرت دی ہے، یعنی ہماری طبیعت میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، اس اعتبار سے ہر مرد کو شادی کی ضرورت ہے، ہر عورت کو شادی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک صاف ستھری زندگی نکاح کی گزار کر کے اپنی عزت کو بچائے، آبرو کو بچائے، شرمگاہ کو بچائے، نگاہوں کو بچائے، اور بدکاری فحاشی بے حیائی یہ دنیا میں چلتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور ایک صاف ستھری صالح زندگی گزار سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی فطرت میں ہے۔ اب جو کہ فطری تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے، اس فطری ضرورت کو سمپل کیا گیا، ایک دم آسان کیا گیا، کیونکہ اس میں ایسا کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی دولت مند ہوگا تو اس کو شادی کی ضرورت ہے، جو غریب ہے اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھا لکھا ہے، ہائی کوالیفائڈ ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے، جو کم پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے اس کو ضرورت نہیں ہے نکاح کی، یا فلاں برادری کا ہے تو نکاح کی ضرورت ہے، فلاں برادری کا تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، انسان ہے تو مرد و عورت کو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی ہے کہ وہ نکاح کی حاجت محسوس کرتے ہیں۔ اب اس ضرورت کو، چونکہ فطری ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان رکھا ہے، کسی ٹرم سے، کنڈیشن سے، شرط سے اس کو بوجھل نہیں کر دیا ہے کہ مشکل ہو جائے، نکاح کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی چیز نکاح میں نہیں رکھی جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو۔ اگر نکاح مشکل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت سے لڑائی شروع ہوگی، اور نکاح مشکل ہوگا تو حرام راستے آسان کرے گا شیطان، زناکاریاں، بدکاریاں، فحاشیاں، اس کے راستے کھولے گا۔ اسی لیے نکاح شرعی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سمپل ہو، ایسر سب سے زیادہ آسان ہو۔ اس اعتبار سے آسان ہو، زیادہ دولت، پیسے، مال خرچ نہ کیا جائے، اس کے اندر رسم رواج اور کیا نام ہے بدعات، خرافات، کسی بھی طرح سے اس کو بوجھل نہ کیا جائے، ایک دم سمپل آسان۔ اب آپ دیکھیے یہاں بیٹھے بھی ہیں نکاح کے لیے، الحمدللہ یہ بھی اس کا بہترین نمونہ ہے کہ یہاں پر نہ کوئی فوٹوگرافی ہے، نہ یہاں پر کوئی گانا بجانا ہے، نہ یہاں پر کوئی عشق و معاشرے کی باتیں چل رہی ہیں، نہ کوئی بے پردگی ہے، مائیں بہنیں الگ بیٹھی ہوں گی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ویسے فالو کیا جائے گا جیسے کرنا چاہیے تو اس کی برکتیں بھی ہماری زندگی میں ویسے آئیں گی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو حکم رسول کی مخالفت سے برکتیں نہیں آ سکتی، تھوڑی دیر کے لیے لذت، مزہ، نام، شہرت وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی برکتیں انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے نکاح کے بارے میں دو ہی شرط لگائی ہیں، دو شرط کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاءکم یا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ امت کے لوگوں، نکاح فطری ضرورت ہے، اس بات کو سن لو، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، جس کا دین پسند ہو، جس کا اخلاق پسند ہو۔ اب دین اپنی منمانی پسند نہیں، اخلاق اپنی منمانی پسند نہیں کہ وہ جو دین ہے وہ مجھے ٹھیک لگتا ہے، یا اس کا جو اخلاق ہے مجھے ٹھیک لگتا ہے، نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اس دین کے اعتبار سے دین پسندیدہ رہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کی فرائض کی پابندی، اس کی نیکی، اس کا نماز، اس کی نماز، اس کے دیگر چیزیں، اور اخلاق، کردار، رہن سہن، تہذیب، کلچر۔ اگر تم دین اور اخلاق دو چیز کو اگر پسند کرتے ہو کہ وہ دین اور اخلاق بہتر ہے
قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق ہے، فزوجوا، تو تم اس سے رشتہ کر دو، بیٹی کا رشتہ کر دو، بیٹی کا رشتہ کر دو۔ جب تمہارے پاس رشتہ آئے تو تم کیا کرو؟ دین اور اخلاق دو ہی چیز دیکھو، اس کے بعد کوئی تیسری چیز اگر آپ کو ملتی تو ٹھیک ہے، دولت مند بھی ہے الحمدللہ، تعلیم یافتہ بھی بہت ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین اور اخلاق کو اولیت دینا ہے۔ دین اور اخلاق ہے تو پھر کسی اور چیز کو رکاوٹ بنا کر کے شادی کو، نکاح کو رد مت کرو، اس لیے کہ دین اور اخلاق شرط ہے کتاب و سنت کی۔ اگر یہ چیز مل جا رہی ہے تو انسان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، انسان کی زندگی میں خیر آئے گا، انسان کی زندگی میں بہت کچھ نعمتیں اور بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے علاوہ نوازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اور اخلاق سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ ہم کیا ہوتا ہے عام طور پر جو عام ماحول بنا ہوا ہے، یہاں کی بات نہیں کرتا، عام جو ماحول بنا ہوا ہے، آدمی اس کی جاب کتنی ہے، اس کی انکم کتنی ہے، وہ کس پراپرٹی کتنی ہے اس کے پاس، اس کی کوالیفیکیشن کتنی، ہم سب دیکھتے ہیں، بس عقیدہ نہیں دیکھتے، اس کا ایمان نہیں دیکھتے، نماز کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور وہ کیا نام ہے حرام اور نشے کی چیزیں استعمال تو نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ تو نہیں کرتا، اس کی زبان کیسی ہے، کیا یہ سب نہیں دیکھتے۔ ہاں کہتے ہیں کہ سماج میں اس کی حیثیت بہت اونچی ہے کیونکہ بڑا دولت مند آدمی ہے، رئیس سے مثال کے طور پر کیا بہت ہائی کوالیفائی ہے، اس لیے چلو عام طور پر مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھیں کہ نیکی اور نیکی کی شروعات دین سے، عقیدے سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، فرائض کی پابندی سے ہوتی ہے، اور اخلاق، دو چیزیں دیکھیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کر کے نکاح ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد کی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی رشتہ آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دین اور اخلاق کا پتہ لگائے، پہلے اس کی مالی حیثیت اور دوسری چیزوں کے بارے میں نہ پوچھے، دین اور اخلاق پوچھے، دین اخلاق پوچھے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس کے بعد پوچھے کہ اس کی مالی حالت کیسی، اگر پوچھنا ہے تو۔ لیکن اگر اس نے دنیا پوچھ لیا اور دنیا اس کو نہیں جمی، پسند نہیں آئی، تو انکار کر دے گا اس رشتے کا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس نے دین اور اخلاق کو بنیاد نہیں بنایا، دنیا اور مال و دولت کو بنیاد بنا کر کے رشتے کو رد کر دیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک عقد نکاح کا ایک مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے نمونے موجود ہیں، اور میں ایک بات 2 منٹ کے اندر اور عرض کر دوں۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سے بخاری وغیرہ کے اندر کہ خاتون، یعنی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں جو رشتے ہوتے تھے نکاح تو کتنا سمپل ہوتے تھے اور کتنے بابرکت ہوتے تھے۔ وہ جو اولاد پیدا ہوئی نا، وہ صحابہ کرام مرد و خواتین کے بیچ میں رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائے گا تو رحمت کی دعائیں کی جائیں گی۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء فقہاء امت کے، بڑے بڑے نیک اور صالحین متقین حضرات پیدا ہوئے، سادگی سے شادیاں ہوا کرتی تھی۔ نکاح کیا ایک دم سمپل رکھا جائے تاکہ حلال رشتے میں منسلک ہو کر کے ایک صالح خاندان وجود میں آئے اور ایک نیک سماج اور معاشرہ وجود میں آئے۔ یہ نکاح کا مقصد، نکاح صرف اور صرف کسی کوئی جنسی تعلق کا نام صرف نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے کہ ایک نیک خاندان اور ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے، یہ خاص مقصد ہے نکاح کا، جیسا کہ اللہ کے کلام کی آیات سے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کے جھرمٹ میں آپ کے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اسی بیچ میں خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے، یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، اپنی ذات کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، ایک تحفے کے طور پر، ہر ہدیے اور عطیے کے طور پر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے قبول کر لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون آ کر کے اپنے آپ کو ہبہ کر دے اور آپ قبول کر لیں تو آپ کی بیوی بن جائے، آپ کے خصوصیات میں سے، کسی ولی قاضی گواہ وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو آئی خاتون، اس نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاتون کو دیکھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نہیں اترا تھا، کیونکہ بے پردہ تھی وہ خاتون، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے آپ کی مجلس میں، تو اللہ کے نبی نے اسے دیکھا، آپ کو نکاح کی رغبت نہیں تھی، آپ کو نکاح کی رغبت نہیں تھی، آپ نے دیکھا اسے لیکن آپ نے نکاح کے لیے ہاں نہیں کہا، اسے قبول نہیں کیا۔
روایت میں فقامت قیام طویلا، خاتون دیر تک کھڑی رہی، دیر تک کھڑی رہی، آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، انکار بھی نہیں کیا اور آپ نے ہاں بھی نہیں کہا، آپ انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان صحابی مجلس میں آپ کی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، صحیح بخاری میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس خاتون سے نکاح کرنے کی رغبت حاجت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کر دیجیے۔ اسلام کی سادگی دیکھو، میرا نکاح اس سے کر دیجیے۔ اللہ کے نبی میں بھی نکاح کا خواہش مند ہوں، اور خاتون نکاح کی پیشکش لے کر کے آئی ہے، آپ کے سامنے پیشکش کر رہی ہے، لیکن اگر آپ کو نکاح نہیں کرنے کی رغبت ہے تو مجھے نکاح کی خواہش ہے، مجھے میرا نکاح کرا دیجیے، زوجنیہا، میرا نکاح کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک زبان بھی نہیں پوچھا تمہاری دولت کتنی ہے، تمہارے پاس مال کتنا ہے، تمہارے پاس بیلنس کتنا ہے، تم کس قبیلے کے ہو، کس خاندان کے ہو، کوئی شک نہیں۔ صرف ایک سوال کیا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ پورے نکاح شرعی میں 2 خرچے ہیں بس، اور اس میں بھی مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، زیادہ فضول کرنے سے منع نہیں، روکا گیا ہے، مبالغہ نہیں کرنا، اس کو بھی سمپل اور آسان رکھنا ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے، یہ مہر، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، سب سے زیادہ حقدار شرط جس کو پورا کرنا چاہیے وہ شرط ہے جس کو ہم نکاح، جس کو ہم مہر کہتے ہیں، جس سے حلال ہوتی ہے وہ اجنبی خاتون اور بیوی بن کر کے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آتی ہے، وہ شرط یعنی مہر۔ دوسرا خرچ کیا ہے، دوسرا ہے ولیمہ، اور مبالغہ کسی میں نہیں کرنا ہے، نہ مہر میں مبالغہ اور نہ ولیمے میں مبالغہ، دونوں اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ غریب تھے، غربت تھی اس وقت، اسلام آغاز، مدینہ کی زندگی نئی نئی، حالات ابھی اتنے معمول پہ نہیں آئے تھے، جنگیں دھیرے دھیرے ہوئی، مال غنیمت آئے، خوشحالی آئی ہے نا، تب دھیرے دھیرے لوگوں کے حالات اچھے ہوئے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ما عندی الا ازاری ھذا، اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس ایک چادر جو میں پہن رکھا ہوں، اوڑھ رکھا ہوں، یہی چادر ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، کچھ لاؤ، کم سے کم مہر کے لیے تھوڑا بھی ڈھونڈو، ایک کوئی انگوٹھی مل جائے، سونے چاندی کی نہ ملے، لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آنا، میں اسے ہی مہر بنا کر کے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری ضرورت ہے، وہ خاتون آئی اس کو بھی فطری ضرورت ہے نکاح شرعی، اور اس نوجوان کو بھی فطری ضرورت ہے نکاح شرعی۔ دونوں اگر نکاح میں بندھ جائیں گے تو دونوں کی عزت، آبرو، شرمگاہ، نگاہیں سب محفوظ ہو جائیں گی، زناکاری، بدکاری، فحاشی کے راستے شیطان کے سامنے بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ فطری ضرورت پوری نہ کی گئی، خطرہ ہے، بحیثیت انسان خطرہ ہے، شیطان برگلائے، وسوسہ پیدا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لے آؤ، کہا نہیں ہے، کہا جاؤ تلاش کرو، کچھ گئے تلاش کر کے واپس آئے، کہا اللہ کے نبی نہیں ہے میرے پاس، یہی چادر ہے بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر ایک ہی ہے، اگر تم اس کو دے دو گے تمہارے پاس کہاں سے رہے، تمہارے پاس کیا باقی بچے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے نکاح کی چاہت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نکاح سمپل، آسان، تمہارے اس مسئلے کا حل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی صورتیں اگر کچھ یاد ہے تو بتاؤ۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، نوجوان نے کہا ہاں مجھے قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ کیا کیا یاد ہیں؟ صورتوں کے نام بتلاؤ۔ بعض روایتوں میں ہے نام پوچھا کیا کیا یاد ہے، تو صحابی رسول نے کہا سورت قضا و قضا، سورت قضا و قضا، فلاں فلاں سورت، فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ صورتیں جو تم کو یاد ہیں یہی اپنی ہونے والی بیوی کو مہر معجل، ایک تو معجل جو پہلے نہیں دیا جاتا ہے اور ایک معجل ہوتا ہے جو طے ہو جاتا ہے بعد میں ادا کیا جاتا ہے، تو بطور مہر یہ صورتیں قرآن کریم کی تم اپنے ہونے والی بیوی کو سکھا دینا، یہ صورتیں سکھا دینا، اسی کو مہر بنا دیا جاتا ہے اور تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انطلق بہا فقد زوجتکھا بما معک من القرآن، لے جاؤ مہر طے ہو گیا اور میں نے تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیا، تمہاری بیوی ہے، لے جاؤ، صورتیں یاد کرا دینا۔
اندازہ لگاؤ سادگی کا. اسی لیے مدینۃ الرسول کا جو معاشرہ تھا نا صحابہ کرام کا، آپ اگر تلاش کریں گے زناکاری کے بدکاری کے واقعات نا تو آپ کو انگلیوں پر گننے کو ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ تھا ہی ایسا. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنندہ منتخب کردہ اللہ کے بندے، اور دوسری طرف یہ جو آج ہم نے نکاح کو بوجھل کر دیا ہے، رسم رواج، دولت، پیسے، یہ کنڈیشن وہ کنڈیشن، یہ شرط، نکاح تلاش کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. جب نکاح وقت سے ڈیلے ہوگا تو شیطان اپنا کام تو کرے گا. اس لیے نکاح کو آسان کرنا ضروری ہے اور نکاح کو شرعی بنانا ضروری ہے. یاد رکھیں نکاح جتنا آسان کیا جائے گا اتنا ہی سماج میں جرائم کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. اور جرائم صرف اخلاقی جرائم نہیں کہ نکاح آسان کریں گے تو زناکاری بدکاری نہیں ہوگی، بالکل یہ تو ہے ہی ہے کہ زناکاری بدکاری نہیں ہوگی، کم ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ جرائم، مالی جرائم بھی کم ہو جائیں گے، رشوت لینا کم ہو جائے گا، سود کا لینا کم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، چوری کرنا، دو نمبر کا کاروبار کرنا بھی کم ہو جائے گا. کیونکہ انہی رسم و رواج کی وجہ سے اگر شادیوں پر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں تو سماج کا ماحول بگڑا ہوا ہے. ایک غریب آدمی بھی سوچتا ہے کہ میری بچی کا نکاح کیسے ہوگا، میرے بچے کا نکاح کیسا ہوگا. اب اس کے لیے وہ سودی لون لے کر کے شادی کے اس فنکشن کو پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مالی جرائم بھی کم ہوں گے اگر ہم نے اس نکاح کو آسان کر دیا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکاح کو سمپل آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر چیز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سے نکاح بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکاح کو شرعی بنانے کی اور مسنون بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے نکاح، لیکن نکاح میں کیا کیا سنت ہے ہم جب نکاح کرنے آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. پھر ہم تو رسم کے تابع، رواج کے تابع، قبیلے کے تابع، خاندان کے تابع اور برادریوں کے تابع ہو کر کے نہ جانے کیا کیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ساتھیوں، علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دولہے کو، دلہن کو مبارکبادی کی دعا دیا کرتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں وہ دعا سکھلائی ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ آپ پر برکت اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو، یعنی اب عقد نکاح کے بعد یہ زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور نیکی میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. یہ جو خطبہ نکاح پڑھا گیا، یہ خطبہ نکاح سے متعلق نہیں ہے، صرف یہ خطبۃ الحاجہ ہے. کسی بھی کام کے لیے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، کوئی درس ہے، کوئی خطبہ ہے، کوئی مجلس ہے، اسی میں سے ایک نکاح بھی ہے، تو اس وقت میں یہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس خطبے میں 3 آیتیں، 3 جگہوں سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں خاص بات جو ہے وہ تقوی کی تلقین ہے، تقوی کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یعنی لوگوں کو اور خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم جو بھی زندگی گزاریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی روشنی میں گزاریں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت یہ جو عقد نکاح تھا مکمل ہوا. اس وقت اب یہاں سے افضل مبین لوگڑے اور ایسے ہی سائمہ پرویز خان یہ زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے آپسی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ڈر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادت کی، بندگی کے، فرائض کی، واجبات کے، وہ ادا کریں. اسی طریقے سے زوجین ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے. ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ گہری اور ٹھوس محبت عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں یہ خاندان جو دونوں اکٹھا ہو رہے ہیں اس رشتے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں خاندانوں میں بھی خوب گہری محبت عطا فرمائے، اور دونوں میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی کی سنت کی روشنی میں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، دونوں کو سمجھتے رہیں گے، سنبھالتے رہیں گے،
رشتہ پائیدار ہوگا۔ شادی بیاہ کے معاملات میں عام طور پر جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظر انداز کرنے کی، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ معاملہ کرنے کی، اور ایک دوسرے کو بہت قریب سے سمجھنے کی۔ اور کمیاں ہوتی ہیں تو کمیاں دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کی دور کرنے کی کوشش کریں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں۔ اگر یہ طریقہ ہم اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ زندگی، جو ازدواجی زندگی جس کی شروعات ہوتی ہے، یہ جنت زار بن جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کیا، پامال کیا، تو واقعی یہ زندگی مشکل بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس رشتے کو بابرکت بنائے اور زوجین میں خوب گہری محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور تقوی کی، شرافت کی، حقوق کی ادائیگی کی زندگی جینے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔